الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جس کے آغاز سے پہلے اپنے مؤمنین کے لیے اور نبی صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآل محمد صلوات الحمدللہ. خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم نے بہت سنا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. لیکن اس محبت سے پہلے بھی ایک محبت ہے جس کی وجہ سے یہ محبت ہمارے دلوں میں ہے. اس محبت کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ہم جتنا اہل بیت کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں. جتنی محبت ہمیں اہل بیت سے ہے اس سے زیادہ اہل بیت کو ہم سے محبت ہے. بلکہ یوں کہوں ہمیں کیا محبت ہوگی، ہم اس لائق بھی کہاں ہیں. بنیامین کو یوسف سے محبت تھی یا یوسف کو بنیامین سے؟ بنیامین کو تو پتہ ہی نہیں تھا یوسف کون ہے. خود یوسف نے وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ڈالا، اس کے بعد خود نکالا اور کہا اب یہ بنیامین میرا ہے. ہمیں یہ فرش عذاب وہ خود دیتے ہیں، ہمیں آنسو بھی وہ خود دیتے ہیں اور پھر ہمارا آنسو خرید کے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ محبت تو وہ ہم سے کرتے ہیں. وَإِلَّا ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہمیں یہ فرش عطا ملتی، ہمیں یہ بارگاہ علمدار ملتی. الحمدللہ ابھی ٹرسٹ نے ہمت کی ہے اور بارگاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج سے شروع ہو گیا، آج سے ہو گیا. اور اس میں آپ لوگ جب تعاون بھی چاہیے، آپ لوگوں کی وفا بھی چاہیے. شہنشاہ وفا کی درگاہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس بارگاہ میں آئیں تو اس طرح نہ ہو، بہترین ہال میں ہم صلوات پڑھتے محمد والا. میں صرف ایک حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا اور زیادہ زحمت نہیں لوں گا. اب حدیث میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، وہ میں نے حساب نہیں کیا اور وہ آپ کے لوگ کے ساتھ سماعت پر کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دخل علی المسجد، میرے والد گرامی مسجد میں داخل ہوئے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام.
فَإِذَا هُوَ بِأُنَاسٍ، جب مسجد میں آپ داخل ہوئے تو مسجد میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، من شیعتنا، ہمارے کچھ شیعہ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کاش جب ان مجالس میں امام زمان تشریف لائیں تو وہ بھی ہمیں کہیں کہ میں جس مجلس میں گیا اس میں میرے شیعہ بیٹھے تھے۔ خوشنودی ہے فرزند زہرا بلند تر صلوات۔ فدنا منہم، میں عبادت اس لیے پڑھتا ہوں جو مفاہیم میں نہیں سمجھ سکا آپ ان تک پہنچائیں۔ امام تشریف لائے اور امام خود ان شیعوں کے نزدیک آئے۔ اب امام کے نزدیک آنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کی جو معرفت فسلم، لگتا یہ ہے کہ امام جب تک تشریف لائے نزدیک آئے شیعوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ امام نے پہلے سلام کیا۔ آپ امام کو سلام دیتے ہیں، آپ امام کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواب دیتے ہیں نہیں دیتے؟ امام جواب دیتے ہیں، لیکن امام کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہ جو آپ امام کو سلام کرتے ہیں یہ سلام نہیں ہے، جواب سلام ہے۔ امام پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو عزت ملتی ہے کہ آپ سلام کریں امام۔ ثم قال لهم، سلام کیا اور پھر ان سے کہا، امام نے ان سے کہا، یہی حدیث میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، میں صرف راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔ جو شیعہ علی ہے یہ روایت سب کے لیے ہے۔ واللہ، امام اس میں جلالہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور اگر امام معصوم قسم کھائے وہ بھی پھر اس میں جلالہ کی قسم کھائے، پھر وقت یہ میں بیان کروں، انی لأحب ریحکم وارواحکم، خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہے ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ شیعہ علی کی خوشبو ہوتی ہے، شیعہ علی وہ ہے جس کے عمل سے ولایت علی کی خوشبو آتی ہو۔ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے، انی لأحب ریحکم وارواحکم، اور تمہاری یہ خوشبو تمہارے بدن سے نہیں ہے، تمہاری روح سے ہے۔ جس روح سے یہ خوشبو آتی ہے اس روح سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ اگر اس کے گہرائی کو سمجھیں ہماری محبت کہاں ہے امام سے؟ امام کی محبت آپ سے کیسی ہے؟ امام آپ کے بدن سے نہیں، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حقیقت سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، آپ سے آنے والی اس خوشبو سے محبت کرتے ہیں۔ امام میرے میں خوشبو کہاں ہے؟ یہ خوشبو بھی امام نے خود ہمیں دی ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ شرف دے رہے ہیں کہ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ انی لأحب ریحکم وارواحکم وانی لعلی دین اللہ۔ امام کو یہ کہنا پڑا ہے، وہی نہ یہ واضحات میں سے اظہر من الشمس ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین پہ ہوں، وما بین احدکم، اور اگر تم جہاں ابھی ہو وہاں سے جنت میں جانا چاہو تو ایک قدم کا فاصلہ ہے، صرف ایک مرحلہ ہے، تم اس مجلس سے فرش اعلیٰ سے سیدھا جنت میں جا سکتے ہو۔ اور وہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے، امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے تو تم جنت تک پہنچو گے۔ اور باقی بہت سی روایت ہے کہ جب مومن کی جان دنیا میں ہوتے ہوئے ابھی جان نکلی نہیں ہوتی ہے، آخری عمر ہوتی ہے، اس وقت موت سے پہلے
اسے پنجتن کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تم اگر چاہو جنت میں جانا تو ایک مرحلہ ہے، ایک جان کرنی ہے، اگر جان نکل جائے اور آخری مرحلہ آئے تم ہماری زیارت کرو گے، تم جنت میں پہنچو گے۔ روایت میں ہے امیر المؤمنین آخر وقت میں مومن کو اپنی زیارت سے کا شرف دیں گے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے اور پھر اسے پوچھیں گے جانا ہے یا رہنا ہے۔ کوئی بھی مومن، دوسری روایت میں ہے کہ ملک الموت مومن پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ جان نکالنے، شفقت کا جان نکالنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا خیال ہے آپ کی جان نکل رہی ہے، در حقیقت کو آپ کو جان مل رہی ہے، آپ کو دیدار علی و اولاد علی نصیب ہو رہا۔ یہ جان نکل نہیں رہی، یہ جان مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے۔ فَأَعِينُونَ بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ، ایک مرحلہ ہے، تم جنت میں ہو، تمہیں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، تمہیں جنت کی ضمانت بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ فَأَعِينُونَ، آپ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کو جنت پہنچا سکیں۔ مولا کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ، پرہیزگاری سے اور سعی کوشش سے۔ صرف عقیدے کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، عقیدے کے بغیر بھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی کو جنت نصیب ہو اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں علی کی محبت ہو اور وہ علی کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں محبت تو ہے لیکن وہ علی کے نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ہماری مدد کرو۔ رسول خدا ایک جگہ دیوار بنا رہے تھے، ابھی تو فی الحال یہ دیواریں گر رہی ہیں، کل کو دیوار بننا شروع ہو جائے گی۔ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کچھ نہیں کر سکتے میری طرح دیوار بنا رہے تھے، ایک صحابی گزر رہے تھے، کہا میں مدد کروں۔ کریم مدد دیتا بھی ہے، آپ کو کھلاتا بھی ہے، اور کریم کو اگر کوئی آپ آفر کریں تو ٹھکراتا نہیں۔ رسول خدا سے کہا میں مدد کروں، خدا نے مدد کرو، اس نے دیوار بنانے میں مدد کی، کتنے دیر لگی دیوار بن گئی۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے کام کیا، مجھے اجرت چاہیے، میں نے کام کیا، مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا مانگ کیا مانگنا ہے؟ مجھے جنت چاہیے۔ یہ آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ حدیث سکھا رہی ہے مانگو، اور کیا مانگنا ہے؟ مجھے جنت چاہیے۔ رسول خدا نے توقف فرمایا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ابھی کچھ لمحوں کی خاموشی میں رسول خدا کہاں گئے وہ خدا جانتا ہے، خدا سے کیا اذن لیا وہ خدا کو معلوم ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اجرت ملے گی، لیکن اعینونی بطول السجود، اپنے سجدوں کو لمبا کر کے میری مدد کرو۔ یہاں امام آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اعینونا، ہماری مدد کرو۔ کس کے لیے مدد چاہیے؟ خود آپ کے لیے مدد چاہیے، آپ کو پہنچانا ہے جنت تک، یہ ضمانت ہے، ہر شیعہ کے لیے ضمانت ہے کہ تمہیں جنت تک میں پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ معصومین کے ساتھ ہم جنت میں وارد ہوں گے، لوائے حمد کا پھریرا ہوگا اور جنت میں ہم جائیں گے، لیکن امام کی مدد، ورع اور اجتہاد، کوشش کیے بغیر، عمل کے بغیر۔ اور ہمارا عمل میں کیا عمل ہے؟ ہم جو عمل کریں گے وہ کیا عمل ہے؟ ہم نماز جو پڑھیں گے وہ کیا نماز ہے؟ ہماری نماز کہاں ہے اور امام زین العابدین کی نماز کہاں ہے؟ ایک شخص نے دیکھا امام
نماز میں تھے، امام کی رضا گر گئی، اس نے بعد میں کہا امام آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آواز دینا مستحب ہے، آپ کی رضا گر گئی تھی، امام نے فرمایا وہ نماز ہی کیا ہے جس میں پتہ چل جائے کہ رضا دوش پر ہے یا گر گئی ہے۔ اگر نماز وہ ہوتی ہے جس میں پتہ نہ چلے کہ پاؤں سے تیر نکالا جا رہا ہے، پھر ہماری نماز میں کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ راوی نے پوچھا امام سے، اچھا اگر یہ نماز اسے کہتے ہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، تم سے وہی نمازیں قبول، تم وہی نماز پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن مستحبات کو ساتھ پڑھ کر تدارک کرو، سنت نمازوں کو بھی ساتھ میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ وَمَنْ يَأْتَمَّ مِنْكُمْ بِإِمَامٍ، اگر تم میں سے کوئی کسی امام کو فالو کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ، پھر اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوگا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کے نقش قدم پر چلیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کی طرف بننے کی کوشش کریں، ہمارا کردار امام کے کردار کا آئینہ ہو، کوشش کریں، ہو نہیں سکتا الگ مسئلہ ہے، امیر مومنین نے فرمایا کہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو مجھ تک، لیکن کوشش تو کرو نا۔ میرے شیعوں یہ تو کہہ سکو کہ ہم نے کوشش کی، لیکن علی آپ کا عمل کہاں، میرا عمل کہاں؟ انتم شورۃ اللہ، اب امام آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دین ہے، آپ اللہ کے نگہبان ہیں، یعنی امر و نہی الہی کے نگہبان، آپ دین خدا کے نگہبان آپ ہیں۔ آج تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عالم اسلام کے نگہبان مکتب تشیع ہے۔ اگر شیعان علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو شاید آج اسلامی کسی ملک کا وجود باقی نہ ہوتا۔ جس طرح اسرائیل بڑھ رہا تھا اس کو کس نے روکا؟ اس کو نعرہ حیدری نے روکا ہے۔ تم اعوان اللہ، تم اللہ کے اعوان ہو، انصار ہو۔ آپ امام زمانہ کے اعوان و انصار کی دعا کرتے ہیں، امام کے اعوان، امام کے انصار، اللہ کے اعوان، اللہ کے انصار، دین خدا کے اعوان، دین خدا کے انصار۔ آپ اعوان اللہ ہیں، وانتم انصار اللہ، وانتم السابقون الاولون۔ آپ کو بہت کہا جاتا ہے نا فلاں سابقون میں سے ہیں اس لیے انہیں مانو، امام فرما رہے ہیں آپ اولون میں ہیں، آپ سابقون میں ہیں۔ اس کی تشریح زیادہ ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوتا ہوں۔ انتم السابقون الی الجنہ، تشریح خود امام نے فرمائی۔ سابق یہ نہیں ہے کہ اسلام پہلے لایا ہو، سابق وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے۔ کوئی سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے جنت جہنم چلا جائے تو کون سے سابقون؟ اس سابقون کا فائدہ کیا ہوا؟ سابقون وہ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں، اور جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ عزاداران سید الشہداء۔ ابھی باقیوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، وہ عالم محشر میں ہوں گے، لیکن عزاداران سید الشہداء امام حسین کے ساتھ تحت عرش الہی ہوں گے۔ امام کے جوار میں جب ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سے کہا جا رہا ہوگا چلو جنت چلو، لیکن کوئی جنت کی طرف نہیں جاتا۔ جنت کی دعوت ہے اس عالم محشر میں، آپ نے نفسا نفسی سنا ہوا ہے، وہ بھی ہے، وہ باقی لوگوں کے لیے، لیکن شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جو حقیقی شیعہ ہیں، جو شیعہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے. جب آپ ایسے نہ جائیں، آپ کو کال آئے کہ آپ کی باری ہو گئی، آپ جنت میں جائیں، تو آپ کو لینے کے لیے جنت کی حوریں آئیں گی. اعلان نہیں ہو رہا، حوریں آئیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے جنت کی طرف تشریف لائیے. عزادار آنکھ اٹھا کے حور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پوچھا جائے کیا ہوا؟ جنت کی طرف دعوت ہے، حوریں آ کے دعوت دے رہی ہیں. کہنا ہم جمال حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہی ہماری جنت ہے. انتم السابقون الی الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ سابقون ہیں. سب سے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ اولون ہیں. قد ضمننا لكم الجنان بضمان اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. امام ارشاد فرماتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، لیکن اپنی ضمانت نہیں دے رہا. میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ضمانت دے رہا ہوں تمہیں جنت کی. بہت ہے باتیں، بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. صرف ایک اشارہ کر دوں، ابھی بصیر ہے جنت کی ضمانت دی. امام نے عمل ہوا، کوئی بات ہوئی، اس کے بعد کہا تمہیں جنت کی بشارت ضمانت دے رہا ہوں. کہا کہ مولا آپ نے اپنی 10 اپنے والد کی طرف سے بھی دے دیں، اپنے جد کی طرف سے بھی دے دیں، امیر المومنین کی طرف سے بھی دے دیں، رسول خدا کی طرف سے بھی دے دیں، اللہ کی طرف سے. اس نے مانگنا شروع کیا اور یہ ضمانتیں امام دیتے چلے گئے. کیا ابھی بصیر کو اعتبار نہیں تھا امام کی ضمانت؟ باقی ضمانتیں کیوں مانگتے؟ امیر المومنین کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں، رسول خدا کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں، اللہ کی ضمانت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس لیے کہ جو پہلی جنت ملی ہے، پہلی ضمانت تو پہلی جنت مل گئی ہے، اس پہلی جنت کے بعد دوبارہ ضمانت مانگ رہے ہیں جنت میں مجھے اس سے باعلیٰ مقام چاہیے. دوسری ضمانت اس سے بہتر جنت، تیسری ضمانت اس سے بہتر جنت. یہاں امام خود بھی ضمانت دے رہے ہیں، رسول کی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی ضمانت بھی دے رہے ہیں. كأنكم في الجنة تنافسون في فضائل الدرجات. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہیں. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں تم کس درجے پر ہو. تمہارا آپس میں یہ مقابلہ چل رہا ہوگا. أيكم أحسن عملا، ان میں سے بہترین کون ہے اور کس کو وہ مقام ملا ہے اور کون معصومین سے کتنا قریب ہے. ہم تمام مرحومین کے دعا کرتے ہیں کہ جوار معصومین نصیب ہو. کتنوں کو نصیب ہو جائے جوار معصومین؟ جنت میں جوار معصومین نصیب ہو کتنوں کو ہو جائے گا؟ جنت میں امام علی کے گھر کے ساتھ کتنے گھر ہوں گے؟ اگر یہ جتنے پہلے روم ہیں ان کو گھر آ کے ان کے گھر اطراف میں ہو جائے تو باقیوں کو کیسے جوار ملے؟ یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یار نہ ملنے والی چیز میں کیوں مانگ رہا ہوں. آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، سمندر کے کنارے آپ نے ریت کے ذرات بھی دیکھے ہوں گے. کتنے ریت کے ذرات جوار سمندر میں ہیں. جتنے ذرات سمندر کے جوار میں ہیں اتنے مومنین جوار امیر المومنین میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی کا گھر جنت میں سمندر جتنا ہوگا نہیں ہوگا. علی کے گھر کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ذرے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. نہیں، یہ مثال میں نے بہت کم دی ہے. یہ سمندر اگر علی کے فضائل لکھنا شروع کرے سمندر خشک ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. کل مومن منکم صدیق، آپ میں سے ہر ایک مومن. اب پہلے امام سب کی بات کر رہے تھے، جم کی بات کر رہے تھے. انی احب ریحکم وارواحکم، آپ کی خوشبو، آپ کی ارواح مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے. اب شروع کیا ایک ایک سے بات کرنا.
کہ آپ میں سے ہر ایک صدیق ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جسے یا خدا صدیق کہے یا معصوم صدیق کہے۔ آپ میں سے ہر ایک صدیق ہے، یعنی آپ کے زبان پر جو ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہے۔ آپ کی زبان پر اگر علی ولی اللہ ہے تو آپ کے دل میں بھی علی ولی اللہ ہے۔ جس کی زبان اور دل میں علی ولی اللہ ہو اس کے کردار میں بھی علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کردار میں کچھ اور ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق ہوتا ہے، وہ مکھی کی طرح ہوتا ہے، کبھی شیرینی پہ بیٹھتا ہے کبھی گندگی پہ بیٹھتا ہے۔ وہ جو علی کی بھی تعریف کرتا ہے، دشمن علی کی تعریف کرتا ہے، وہ مکھی کی طرح منافق ہوتا ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو ہمارے کردار میں بھی وہ محبت چھلکے گی۔ کل مؤمن منکم صدیق وکل مؤمنۃ منکم حوراء، ہر مومنہ حور ہے۔ تو آپ اگر گھر میں جائیں اپنی بیگم کی زیارت کرنے کے لیے تو یہ سمجھ کے زیارت کریں کہ یہ جنت کی حور ہے۔ میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے جنت میں حور مل جائیں گے، اس کے بعد یہ جنت میں ہمیں کہاں دیکھیں گے؟ تو یہ حور آپ کے عمل کی جزا ہے، آپ کا عمل جزا سے بہت بہتر ہے۔ آپ کا حسن جو یہاں ہے وہ اور ہے، آپ کا حسن جو جنت میں ہے وہ اور ہوگا۔ جو مومنات کا حسن جنت میں ہوگا اس کے مقابل میں حوروں کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم کل مؤمنۃ منکم حوراء۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اب امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا قمر قم فاستبشر، قمر اٹھو اور جھوم جاؤ۔ اور کیا چاہیے؟ ان فضائل کو سمجھنے کے بعد اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں تھی، ہمیں اتنے قریب مولا ملے ہیں، فضیلت ساری ادھر ہے۔ ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم متمسک ہوں، اس میں جھوٹ نہ ہو کہ ہم متمسک اگر ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ ساری پھر آپ کی کمالات ہیں۔ فاللہ ساخط علی الامہ ما خلا شیعتنا، اگر کسی امت میں ہمارے شیعہ نہ ہوں تو خدا ان سے ناراض ہے۔ اگر خدا کا لطف ہے، کرم ہے، کوئی بارش رحمت آ رہی ہے تو وہ شیعوں کے فضل سے۔ اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا وَشَرَفُ الدِّينِ شِيعَتُنَا، ہر چیز کا شرف ہوتا ہے اور دین کا شرف ہمارے شیعہ ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے دین اسلام کا شرف شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ الا ان لکل شیء عمادا وعماد الدین شیعتنا، ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، دین کا ستون ہمارا شیعہ ہے، یعنی ہمارا شیعہ دیندار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے شیعہ کو دین کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں مجلس میں چلا جاتا ہوں، محرم میں 10 دن چلا جاتا ہوں، میں شیعہ ہوں، نعرہ حیدری لگا دیتا ہوں، شیعہ ہوں۔ دین کو کچھ پتہ ہے، شریعت کو کچھ پتہ نہیں، اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تجھے نہ فقط شریعت کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ ہمارا شیعہ شریعت کا ستون ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ شرف ہے، وہ اللہ ان لکل شیء سیدہ، ہر چیز کا سید ہوتا ہے۔ وہ سید المجالس، مجلس و شیعتنا، اور تمام مجالس کا سردار فرش اعلیٰ ہمارے شیعوں کی مجلس ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ ان لکل شیء شہودا، ہر شے کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ وہ شہود الارض، ارض سکان شیعتنا فیہا، وہ زمین جہاں ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہو، جس زمین پہ ہمارے شیعہ رہتے ہوں، اس شیعہ کی روح کی خوشبو کی وجہ سے یہ زمین گواہ بن جائے گی۔
ہر چیز کا گواہ ہوتا ہے، اور زمین میں سے جو قطعہ گواہ ہوگا، گواہی دے گا، وہ قطعہ ہوگا جس پر ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہوگا۔ آپ کا قدم کتنا بابرکت ہے، آپ کا قدم اس مٹی کو حیات دے رہا ہے، اس مٹی کو زبان دے رہا ہے، اس مٹی کو شعور بنا رہا ہے، اس مٹی کو عرفان کے اس منازل تک پہنچا رہا ہے کہ اسے پتہ چل رہا ہے، اس میں ادراک آ رہا ہے، اس میں گویائی آ رہی ہے۔ اگر یہ مٹی اس منزل تک پہنچتی ہے تو اس مٹی پر جس کی وجہ سے اسے یہ فضیلت ملی وہ کہاں ہوگا؟ آپ کا کیا درجہ ہوگا؟ الا ومن خالفکم منسوب الی هذه الآیات، جو آپ کو مخالف ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے کہ ناصبی کون ہوتا ہے، تو امام کو نعوذ باللہ برا بناتے ہیں، اہل بیت کو برا کہنے والا ناصبی ہے۔ امام سے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ کہا ہمیں برا کہنا مشکل ہے، جس کے دل میں ہماری عدوت ہو، ہمارا بغض ہو، وہ ہمیں برا نہیں کہتا، ہمارے شیعوں کو برا کہتا ہے۔ جو ہمارے شیعوں کو برا بلا کہے وہ ناصبی ہے۔ ان کے لیے، ناصبیوں کے لیے، مخالفین کے لیے آیت کا یہ آیت ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے اب اس زندگی میں، بہت سی عبادتیں کی ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں سے ان کو ان عبادتوں کا اجر حامیہ کی صورت میں ملے گا، آتش جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے کہ خدا کو عمل نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھا کام نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھے لوگوں کا اچھا عمل چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا نہ ہو، ناصبی ہو، تو اس کا عمل اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، اس کا جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا اسے آگ میں جلایا جائے گا۔ عمل بغیر محبت اہل بیت کے فائدہ نہیں دیتا، اور بغیر عمل کے محبت اہل بیت ہوتی بھی نہیں۔ اگر ہو تو فائدہ دے دے گی، لیکن ہوتی نہیں۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دل میں محبت تو بہت ہے، میں کسی سے کہوں میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، وہ مجھے کوئی کام کہیں گا، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اچھا تو تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، فلاں کام کرو، وہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی محبت بہت ہے، لیکن آپ کچھ کہیں میں آپ کی کال اٹھاؤں نہیں، وہ تو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ محبت نہیں۔ یہ بچے بھی اگر آپ کے اپنا بابا سے کہیں بابا میرے لیے آئس کریم لے کے آئیں، ایک دن لے کے نہ آئیں، کدھر ہے آپ کو پتا؟ انہیں آئس کریم کھلائیں، دوسرے دن پھر گئے، پھر لے کے نہ آئیں، تیسرے دن پھر گئے، میں بھول گیا، پھر گئے، بیٹا آئی لو یو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ آئس کریم تو لاتے نہیں۔ یہ بچہ نہیں مانے گا، یہ محبت بغیر عمل کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو تو قبول ہے، اگر محبت ہو تو قبول ہے۔ کس سے؟ پیرالائزڈ ہے، پڑا ہوا ہے بستر پہ، ہل نہیں سکتا، اس کے دل میں اگر محبت ہے یہی کافی ہے، اس کے لیے محبت کافی ہے۔ لیکن آپ اور میں تو چل پھر رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس محبت کو ہمارے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت کافی ہے؟ الا ومن دعا منکم فدعوته مستجابہ۔ اللہ تم میں جو کوئی دعا کرے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعائیں قبول۔ اس کے لیے کتنا کام کرنا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کوئی ادھر جو بہت بڑی سیلری لے رہا ہوگا، 1 ملین 2 ملین روپیہ لے رہا ہوگا، اس کے لیے 30 دن 28 دن کام کرنا، کس لیے؟ 1 ملین 2 ملین یہ ایسی طاقت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یہ پتھر سونا ہو جائے گا۔ کتنا کرنا چاہیے؟
امام کی ضمانت ہے، میں متن اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں کوئی لفظی کر رہا ہوں۔ اللہ ومن دعا منکم، دعا کرنا چاہتے ہیں، جو دعا کرو گے دعوتہ مستجابہ، اس کی دعا قبول ہے۔ اللہ ومن سأل منکم حاجہ، اب تو بونس مل رہا ہے، اب جو ملنے جا رہا ہے وہ اس دنیا سے نہیں ہے، نہیں ہے اس دنیا کی ملکوت کی بات ہے۔ آپ میں سے جو ایک حاجت مانگتا ہے فَلَهُ بِهَا مِئَةَ حَاجَةٍ، آپ ایک حاجت طلب کرتے ہیں، خدا ایک حاجت نہیں دیتا، اس ایک حاجت مانگنے کی ادا خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ آپ کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ یا حبذا، ہم یہ امام کتنا فخر کرتے ہیں، آپ پہ فخر ہے امام، یا حبذا حسن صنع اللہ الیکم، خدا کو تم سے کتنا پیار ہے۔ اس ملعون نے زینب کبریٰ سے کہا تھا کیف رأیت صنع اللہ فیکم، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ کا برتاؤ۔ شہزادی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، یہ وہ سارا جمال جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، امام دکھا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ خدا کا برتاؤ دیکھ کے میں کہہ اٹھتا ہوں ما رأیت الا جمیلا، کتنا خدا کو تم پیارے ہو۔ تخرج شیعتنا یوم القیامہ من قبورہم، قیامت کے دن یہ آپ بھی اٹھیں گے ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ، مشرقۃ الوانہم ووجوہہم، ہمارے چہرے اور ہمارے رنگ درخشاں ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک اس روح کی طہارت کی وجہ سے، جو روح محب اہل بیت ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اس میں جو نورانیت ہے آج نظر نہیں آئے گا۔ آج محب اہل بیت ہو، دوسرا ناظری ہو، ساتھ بیٹھے ہوں، اگر اس نے میک اپ کیا تو وہ شاید زیادہ گلو کر رہا ہوگا، لیکن جب یہ حجاب ہٹ جائیں گے تو پھر نظر آئے گا نور۔ آپ کتنے نورانی ہیں، آپ کے نور سے ابھی اس محفل میں جو کچھ نورانی لوگ بیٹھے ہیں، خدا کرے سارے ہوں لیکن کچھ یقینی ہیں، ان کی وجہ سے اس ماحول کا، فرش ازاں کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ باتیں ہمارے دل میں اترتی ہیں، یہ ان اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ لیکن حجاب، یہ حجاب ہٹ جائے گا قیامت کے دن، حجاب کوئی حجاب نہیں رہے گا، یوم القیامہ ہے، اس دن جو شیعہ اٹھے گا اپنے قبر سے، اس کے نور سے محشر جگمگانا شروع کرے گا۔ قد اعطوا الأمان ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اس نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ آخری جملہ ہے اور آپ کی رحمت کا معنی، والله اشد حبا لشيعتنا منا لهم، بات شروع قسم سے کی، یہاں میں قسم ہے کہ واللہ لأحب ریحکم وارواحکم، اللہ کی قسم ہے کہ مجھے تمہاری خوشبو اور تمہاری روح سے بڑی محبت ہے۔ اس قسم نے شروع کی تھی، اب آخر کیا ہے، واللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ تم سے، ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں اسپیچلیس ہوں، میرے پاس کہنے کچھ بھی نہیں۔ امام کی اتنی محبت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہم نے اتنا کیا ہے جو اتنی محبت ہمیں مل رہی ہے امام کی طرف سے۔ امام کہہ رہے میں تمہاری خوشبو سونگتا ہوں، تمہارے قریب آتا ہوں، تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ تمام چیزیں جنت کی ضمانتیں، اور ان تمام ضمانتوں کے بعد جنت میں نہ فقط جنت سے پہنچو گے، وہاں بھی تم تنافس کر رہے ہوگے، درجات میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہوگے۔ اتنی محبت کرنے والا امام کہتا ہے بات بتاؤں سمجھ لو اگر کہ تم سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اشد شدید ترین محبت خدا کو تم سے ہے۔ کیا کہوں اس خدا کے لیے، اس خدا کا میں کیسے شکر ادا کروں، کیسے میں سبحان اللہ کہوں۔
کیسے میں الحمدللہ کہوں؟ امام کی محبت سے زیادہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ماں کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت ہے، کیوں؟ باپ کی محبت سے زیادہ امام کی محبت ہے، کیوں؟ باپ ایک حیوانی محبت کر رہا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا حیوانی محبت ہے، لیکن امام آپ سے رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے، اور امام وہ جو رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت رحمت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ امام کی محبت مظہر رحمت الہی ہے، مصدر محبت، اصل محبت اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اگر امام آپ سے محبت، ابھی تو امام کی آپ سے محبت کی بات چل رہی ہے نا، آپ کی امام سے محبت، ہماری امام سے محبت کی بات نہیں چل رہی۔ امام آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی امام سے محبت ہوتی ہے، امام کی معرفت ہوتی ہے، امام باب اللہ ہوتا ہے، اس معرفت کے بعد آپ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس سے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ ایک جملہ کافی نہیں خدا تک پہنچانے کے، اس نے کیا پایا؟ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ امام ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ امام کی محبت حب اللہ ہوتا ہے، الحب باللہ ہوتا ہے۔ امام کی محبت اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ آپ سے محبت ہے، اور اپنی محبت کا اظہار جب قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ آپ سے کرے، خدا کرے کہ ہم سب شیعیان علی ابن ابی طالب میں قرار پائیں، ہم وہ ہوں جس سے زمانے کا امام محبت کرتا ہے، ہماری ارواح سے وہ خوشبو آئے جو خوشبو جناب سیدہ کو پسند ہے۔ ایام اعزاء، کیسے محبت نہ ہو ان پاک ہستیوں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے راہ میں دے دیا۔ میرا دل کہتا ہے اگر امام حسین کے لیے ممکن ہوتا تو قربانیاں ایسی ہیں کہ ان قربانیوں کے بغیر اگر دین بچتا تو امام حسین یہ دو قربانیاں نہ دیتے، ایک علی اصغر کی قربانی اور ایک سکینہ کی قربانی۔ لیکن حسین کی حقانیت کی گواہی علی اصغر کتنا مشکل مرحلہ ہے، مسائل کا مجھے نہیں معلوم میں اس کو بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جب علی اصغر کو لے کر گئے تو اشقیاء سے جنت کے سردار کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میں پانی کا ایک بوند مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں بچے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے جھٹلایا، کہا حسین جھوٹ بولتا ہے، بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ کربلا کے سب سے بڑے مسائل میں سے کہ جنت کے سردار کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی سب سے زیادہ تو اسی بات کا تھا، جب آخری وصیت فرما رہی تھی امیر المومنین سے فرمایا یا علی ما احدنی کاذبا، علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بڑے دربار میں مجھے جھٹلایا گیا۔ حضرت سکینہ شبیہہ ہیں جناب سیدہ کی، اس کمسنی میں اپنی ماں کی شبیہہ ہے، اپنی جدہ کی شبیہہ۔ جب شام کا بازار تھا، امام حسین کا سر رو کے نیزے پہ تھا، بازار میں لوگ
باغی کہتے سے تو پرچت مانگا قاری قرآن نو کے نیزر سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگ پتھر مار رہے ہیں. جب یہ منظر زینب نے دیکھا تو صبر کا محمود نے کہا میں نے یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر کیے جائیں گے, میں نے صبر کیا. یہ بھی سنا تھا آپ شہید کیے جائیں گے, میں نے صبر کیا. لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا منظر ہوگا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, لوگ آپ جب یہ بیان کر رہی تھی سکینہ کی حالت غیر ہو گئی, اپنا دل بھول گئے. پھر کہا حسین ادرک فاطمہ کا سمیرہ, اپنی سکینہ کی خبر لیجیے. اجرکم علی اللہ. کیسے کہوں جب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے, بولا یہ کسی بھی طرح سے زینب کو خاموش نہ کر سکا تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ تشت لایا جائے. تشت لایا گیا, تشت کے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا. رومال کو جب ہٹایا گیا بیویاں سمجھ گئی, بیویاں آگے کھڑی ہو گئی کہ بچے یہ منظر نہ دیکھ سکے. تشت کو اس نے اپنے قدموں میں رکھا, چوہے ذرا کو لایا گیا, چوہے ذرا کو شراب میں سلایا گیا. اس نے وہ کثارت شروع کی, بیویوں نے پکارنا شروع کیا. بچے منظر نہ دیکھ سکے لیکن سکینہ سمجھ گئی یہ بلون کیا کثارت کر رہا ہے. اس نے یہ کہا حسین میں نے سنا تھا تیرے جان اجرکم علی اللہ. اس بی بی کا بڑا احسان ہے. اس بی بی کی وجہ سے دین حسین کی وجہ سے بچا, سکینہ کی وجہ سے بچا. جس زندان میں شام میں رکھا گیا تھا وہ ایسا زندان تھا, وہ ایسا خرابہ تھا جس کی چھت نہیں تھی, دیواریں گرنے کے نزدیک تھی. بیویاں دیوار سے ٹیک بھی نہیں لگا سکتی کہ ٹیک لگائے تو دیوار گر نہ جائے. دن میں سخت گرمی ہوتی تھی, رات میں سخت ہوائیں چلتی تھی. خرابے کے گرد جو محافظ تھے وہ بھی عرب نہیں تھے تاکہ یہ جان نہ سکے یہ اہل بیت رسول ہے. ایک دن ایک نگہبان نے دوسرے سے کہا کہ نہ جانے یہ ڈیوٹی کب تک رہے گی. دوسرے نے کہا کہ آج رات ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے, ہمیں حکم آیا ہے کہ دیواریں ان بیویوں پہ گرا دی جائے. اور کل اعلان ہو گئے دیواریں گر گئی, قیدی مر گئے. زین العابدین نے جب اس کو سنا, زندان میں ہیں, قیدی ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. جب امام حسین جب امیر المومنین کچھ نہیں کر سکے تھے تب زہرا مرضیہ باہر آئی تھی. یہاں اپنے جدہ کی نقش قدم میں چلتے ہوئے سکینہ آگے آئی اور گریہ کرنا شروع کیا. سکینہ کے گریے سے تخت و تاج لرز اٹھا. لعین نے پوچھا یہ بچی کیوں گریہ کرتی ہے؟ کہا اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. کہا باپ کو سر لے جاؤ. ایک روایت یوں بھی ہے اور دوسری روایت بھی ہے, اور خدا کرے یہ روایت سچ نہ ہو. روایت کہتی ہے لعین آیا, اس میں سر حسین سکینہ کی سکینہ نے بابا کا سر اپنے بازوؤں میں لیا, اپنے سینے سے لگایا. جب آپ کے سینے میں سونے والی نے باپ کا
لوگ خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، سکینہ خاموش نہیں ہوتی. ایک منزل وہ بھی آئی، سکینہ خاموش ہو گئی. زینب کبریٰ پکاری، سجاد سکینہ دنیا میں گئی. جناب سیدہ کو بھی رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. سکینہ کو بھی رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. لیکن قبر بنانے کے لیے زندان میں کوئی اوزار نہیں ہے. بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک ننھی سی قبر کھود تمام بیویاں خاموش ہوئی. ام کلثوم خاموش نہیں ہو رہی. ام کلثوم گریہ کر رہی ہے. زینب کو بلائی، کہا ہر منزل پہ صبر کرنی ہے، اس منزل پہ بھی صبر کیجیے. ام کلثوم نے فرمایا کل رات، آج کی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا گریہ ختم نہیں ہو رہا. اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات جب سو گئے تھے تو سکینہ اٹھی، آ کے مجھے جلایا. کہا بھی اللہ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. میں نے کہا زندان ہے،